بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ آل میں خوش آمدید۔ سوال شب برات کو کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ جواب شب برات کو کوئی ایک خاص تاریخی واقعہ قرآن یا صحیح احادیث میں واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، البتہ یہ رات اللہ کے خاص رحمت اور مغفرت کی رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی نظر کرم فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات کو اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ جواب شب برات کو اسلام میں فضیلت والی رات مانا گیا ہے، لیکن یہ عید یا فرض عبادت کی رات نہیں۔ اس کی حیثیت ایک بابرکت اور رحمت والی رات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ سوال ہے کہ شب برات کی رات عبادت کرنا فرض ہے؟ جواب شب برات کی رات عبادت کرنا فرض نہیں بلکہ نفل اور مستحب ہے۔ اگر کوئی عبادت نہ بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں اس رات کی عبادت کو فرض قرار نہیں دیا بلکہ ترغیب دی ہے۔ سوال ہے کہ اس رات گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، احادیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر کچھ لوگ اپنی حالت کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس رات سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ سوال ہے کہ شب برات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں؟ جواب قرآن کے مطابق اصل تقدیری فیصلے شب قدر میں ہوتے ہیں۔ شب برات کے بارے میں قطعی طور پر تقدیر لکھنے جانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ فیصلوں والی رات میں ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ سورۃ دخان آیت نمبر 4۔ سوال ہے کہ شب برات کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے؟ جواب قرآن میں شب برات کا نام لے کر ذکر نہیں آیا، البتہ بعض مفسرین نے سورۃ دخان کی آیات کو اس سے جوڑا ہے، مگر یہ قطعی بات نہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک اس رات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ سوال ہے کہ شب برات کی رات جاگنا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے اس رات جاگنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی عبادت کرے تو ثواب ہے اور اگر آرام کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے لیے پوری رات جاگنے کا حکم نہیں دیا۔ سوال ہے کہ شب برات میں مخصوص نفل پڑھنا لازم ہے؟ جواب ہے نہیں، شب برات میں کوئی خاص یا مخصوص نفل لازم نہیں، جو عبادت آسان ہو وہی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خاص نماز یا رکعت کی تعداد مقرر نہیں فرمائی۔ سوال ہے کہ شب برات میں خاص تسبیح مقرر ہے؟ جواب شب برات کے لیے کوئی خاص تسبیح مقرر نہیں، عام ذکر، استغفار اور درود پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں میں بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا ضروری ہے؟ جواب قبرستان جانا ضروری نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے اجازت ہے، پابندی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعا فرمائی۔ سوال ہے کہ شب برات میں حلوہ یا میٹھا بنانا عبادت سمجھا جاتا ہے؟ جواب شب برات میں حلوہ یا میٹھا بنانا بذات خود عبادت نہیں۔ اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کیا جائے تو اجر ملتا ہے، مگر اسے دین کا لازمی حصہ سمجھنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس رات خاص کھانے بنانے کا حکم ثابت نہیں۔ سوال ہے کہ شب برات میں چراغاں کرنا ثواب کا کام ہے؟ جواب ہے چراغاں کرنا یا لائٹس لگانا عبادت نہیں اور نہ ہی اس کا ثواب ثابت ہے، یہ رسم ہے جسے دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں۔ اسلام میں عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ سوال ہے کہ شب برات میں آتش بازی جائز سمجھی جاتی ہے؟ جواب ہے آتش بازی نہ عبادت ہے اور نہ ہی پسندیدہ عمل، کیونکہ اس میں فضول خرچی اور نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قرآن میں فضول خرچی سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 27۔ سوال ہے کہ شب برات کی رات نہ جاگنے والا محروم رہ جاتا ہے؟
جواب ہے جو شخص اس رات نہ جاگے وہ لازمی طور پر محروم نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت عبادت کا محتاج نہیں بلکہ نیت اور دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات جاگنا فرض قرار نہیں دیا۔ سوال ہے کہ شب برات میں اگلے دن کا روزہ فرض سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے شب برات کے اگلے دن کا روزہ فرض نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ کرتے تھے۔ یہ روزہ نفل ہے، فرض یا لازم نہیں۔ سوال ہے کہ شب برات میں صرف اسی رات کی دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے دعا ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، صرف شب برات کے ساتھ قبولیت کو خاص کرنا درست نہیں۔ البتہ یہ رات دعا کے لیے بابرکت ہے، سو اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا سننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ سوال ہے کہ شب برات میں اجتماعی عبادت ضروری ہے؟ جواب ہے اجتماعی عبادت اس رات کے لیے ضروری یا لازم نہیں، انفرادی عبادت افضل اور زیادہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتماعی عبادت کا اہتمام ثابت نہیں۔ سوال ہے کہ شب برات میں مخصوص دعائیں ہی پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے اس رات کوئی مخصوص دعا مقرر نہیں، انسان اپنی زبان میں جو چاہے دعا مانگ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی دعائیں مانگنے کی تعلیم دیتے تھے۔ سوال ہے کہ شب برات میں بخشش سب کو مل جاتی ہے؟ جواب ہے ہر شخص کو بخشش نہیں ملتی، بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرک اور کینہ رکھنے والا مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں گناہ معاف نہ ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ رکھنے والا اور مشرک معافی سے محروم رہتا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں صرف عبادت کافی ہے یا توبہ بھی ضروری ہے؟ جواب ہے صرف عبادت کافی نہیں، سچی توبہ بہت ضروری ہے۔ دل سے ندامت اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ سوال ہے کہ شب برات میں دنیاوی باتیں کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے دنیاوی باتیں کرنا بذات خود گناہ نہیں، مگر بہتر ہے کہ وقت عبادت میں گزارا جائے۔ فضول مشاغل سے بچنا تقویٰ ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں عورتوں کے لیے عبادت کے الگ احکام ہیں؟ جواب ہے عورتوں کے لیے کوئی الگ احکام نہیں، وہ بھی عام دنوں کی طرح عبادت کر سکتی ہیں۔ اسلام میں عبادت میں مرد و عورت برابر ہیں۔ سوال ہے کہ شب برات میں بچوں کو خاص طور پر جگانا چاہیے؟ جواب ہے بچوں کو زبردستی جگانا ضروری نہیں، اگر شوق سے عبادت کریں تو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ دین میں سختی نہیں بلکہ آسانی ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں فوت شدگان کے لیے صدقہ لازم ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنا لازم نہیں، مگر اگر کوئی ایصال ثواب کرے تو جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کو نفع بخش عمل قرار دیا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں نفل نمازوں کی کوئی حد مقرر ہے؟ جواب ہے نفل نمازوں کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں، جتنی توفیق ہو اتنی پڑھی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعداد مقرر نہیں فرمائی۔ سوال ہے کہ شب برات میں بخشش خود بخود مل جاتی ہے؟ جواب ہے بخشش خود بخود نہیں ملتی، اس کے لیے توبہ، اخلاص اور گناہوں سے بچنے کا ارادہ ضروری ہے۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں صرف رات اہم ہے، دن نہیں؟ جواب فضیلت رات کی ہے، دن عام دنوں جیسا ہی ہے، البتہ نفل روزہ رکھنا جائز ہے، دن کو خاص عبادت لازم نہیں۔ سوال ہے کہ شب برات میں خاص لباس پہننا ضروری سمجھا جاتا ہے؟ جواب خاص لباس پہننا ضروری نہیں، صاف ستھرا لباس ہر عبادت کے لیے بہتر ہے۔ اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں بخشش کا دروازہ پوری رات کھلا رہتا ہے؟ جواب احادیث کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ رحمت رات بھر جاری رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مغفرت فرماتا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں دل صاف نہ ہو تو عبادت بے اثر رہتی ہے؟ جواب ہے دل میں کینہ، حسد اور بغض ہو تو عبادت کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سے زیادہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینہ رکھنے والوں کی مغفرت نہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ سوال ہے کہ شب برات میں لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہے؟
جواب ہے اگر کسی کا حق مارا ہو تو معافی مانگنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حقوق العباد بغیر معافی کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، مگر بندوں کے حقوق بندوں سے معاف کرواتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔